أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر سیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے کسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نربے میں حسینیت ہے دکھائی علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی
جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام. عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام. ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی. ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی. نہیں اندھیروں میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں. تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں. نہ ایک طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑے. تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی. سلام محسن اسلام خطتاً لاشوں. سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں. نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ. درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ. بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. ہائے سینے سے لگا لو مجھے شاہ مدینہ. اٹھو میرے بابا. جنگل کی وہ برحال فضا رات اندھیری بے چین ہے بیٹی. ہائے کیا بھول ہو سینے پہ سلانے کا قرینہ. اٹھو میرے بابا. اصغر نہ رہے اور نہ بھیا علی اکبر. سب
ہو گئے بے سر ہائے فریاد ہے اموں کو میرے موت نے چھینا اٹھو میرے بابا بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر ہوا برباد فریاد ہے فریاد ہائے راس آیا نہ مجھ کو یہ محرم کا مہینہ اٹھو میرے بابا دولہا کو تو پامال کیا قید دلہن کو لوٹا ہے بہن کو ہائے دیکھا نہ دنیا میں یہ شادی کا کرینہ اٹھو میرے بابا یوں شمر ستم گار نے گلا راسی سے جکڑا دم گھوٹتا ہے میرا ہائے اس دکھ سے تو بہتر کہ مر جائے سکینہ اٹھو میرے بابا روتی ہوں تو آتا مجھے درے لگاتے اور گھڑکیاں دیتے ہائے تسکین کا یہ ہے کیا یتیموں کا کرینہ اٹھو میرے بابا گھر پھونک دیا اور ردا چھینی ہے سر سے اور مارے تماچے ہائے زیور بھی میرے شمر ستم گر نے چھینا اٹھو میرے بابا فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولاه الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی توفیقات ہمارے شامل حال ہے، اور اس کی توفیقات کا شامل حال ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم فرش عزا پہ حاضر ہیں۔ اگر اس کی توفیقات نہ ہوتی تو ہم بھی ادھر ادھر کھڑے باتیں کر رہے ہوتے، غیبتیں کر رہے ہوتے، کچھ جھوٹ ہوتا، کچھ سچ ہوتا، لیکن یہاں تک پہنچنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کبھی ان باتوں کو غور کیا کیجیے کہ اگر اذان ہو رہی ہے، مسجد کے پاس سے گزر گئے، جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اگر مجلس کی آواز کانوں میں جا رہی ہے اور فرش عزا کی طرف آنے کا دل نہیں اٹھ رہا ہے، توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ضرور سوچئے گا کہ صبح سے اس وقت تک کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ خدا نے اس توفیق کو سلب کر لیا۔ سبب محمد والا عزیزان گرامی، یہ باتیں ذہن میں نہ رکھیے گا کہ ایسا میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس سارے کاموں کے لیے وقت ہے تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز اور مجلس کے لیے وقت نہ ہو؟ ہم مجلس میں نہیں آئے ہیں، امام حسین نے ہمیں اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ وہ یہاں تک آنے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے نہیں گئے ہیں، ہمارے گناہوں نے ہمارے پیروں میں گناہوں کی وہ زنجیریں ڈال دی ہیں کہ اب یہ قدم خدا کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی بات ہوا میں نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے نا، سمن بکمن عمیون، کہ وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں۔ باقاعدہ قرآن کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پنکھا ہے، پنکھا چل رہا ہے، جب نیا پنکھا ہوتا ہے تو بہت چمکتا ہے، کچھ دن کے بعد اس پہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ بننے لگتے ہیں، اور ویسے ہی آپ نے چھوڑ دیا، وہ ڈاٹس اور بنے اور بنے، یہاں تک کہ اب اس پنکھے کی اصل صورت نظر نہیں آتی ہے، بعض اوقات کلر ہی چینج ہو جاتا۔ کہا صاحب ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے ہوا کہ جب سے خرید کے لائے تھے تو ابھی تک صفائی نہیں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر دلوں سے کینوں کو، گناہوں کو نہیں نکالیں گے تو اس کی اصل شکل بدل جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اب اس کے بعد صاحب کیا ہوا؟ دیکھیں صاحب پنکھا ہوا نہیں دے رہا ہے۔ کہا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہو، پنکھڑیوں پہ اتنے ڈسٹ جم گئے ہیں جو ہوا کو نہیں آنے دے رہے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، دل کا دھڑکنا کافی نہیں ہے، دل میں احساس کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ سبب محمد والے ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب چونکہ یہ جو دھڑکن سنائی دے رہی، ڈاکٹر کے یہاں گئے، اس نے آلہ لگایا، دھک دھک کی آواز دی، کہا صاحب زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، دل کے دھڑکنے کا نام زندگی نہیں ہے، ضمیر کے زندہ رہنے کا نام زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں، محسوس کیجئے گا اس کو کہ جب کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پریکٹیکلی اس کو دیکھیے گا، اور جب ہم اس اچھے کام کو کرنے کے بعد 10 لوگوں سے بتا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کسی سے نہیں کہتے ہیں، صرف میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، جب جب اس نیک کام کا تصور کرتے ہیں اندر سے ایک فریشنس آتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، لیکن جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چوری خدا نہ کرے، کوئی غصب کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، ایک کچھ چیزیں سنائی دیتی ہیں، اندر سے کچھ ایک محسوس ہوتا ہے، خود اندر سے ایک میسج آتا ہے، اسی کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ جس دن اس ضمیر کی آواز سنائی دینی بند ہو جائے تو یہ سمجھ جائیے کہ دل پوری طور سے سیاہ ہو چکا ہے۔ سبب محمد والے انسان کے اعمال، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے صاحب یہ بڑے اللہ والے نے جو ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کیوں؟
میری کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیا خدا نے کہا کہ ہم آپ کی دعا نہیں قبول کریں گے؟ بھائی خدا نے تو کہا ادعونی فاستجب لکم، پکارو بلاؤ میں جواب دوں گا۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، کسی کے اندر اسپیشلٹی فری میں نہیں آتی ہے، بنا عمل کے نہیں آتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک شخص تھا، ان کا نام تھا ابن سیرین۔ تو ان کے پاس ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، بہت توجہ سے نگراں۔ اب ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت دو لوگ آئے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ توجہ ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو جو پہلا شخص آیا ان سے انہوں نے کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ تم اذان دے رہے ہو، تم انشاءاللہ حج کرنے جاؤ گے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ تم چوری کرنے والے ہو۔ تو کسی نے پوچھا بھائی خواب تو ایک تھا، تعبیریں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ کہا کہ جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں، تو میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آئی کہ جس میں خدا لوگوں کو حج کے لیے پکار رہا ہے۔ لیکن جب دوسرے شخص نے کہا تو میرے ذہن میں وہ تعبیر آئی کہ جس کے بارے میں خدا نے جب جناب یوسف کے بھائی برتن کو، جناب یوسف جو برتن بھائی کا چھپا دیتے ہیں، تو اس میں آیت باقاعدہ کہ ان لوگوں نے چوری کی ہے، انہیں آواز دی، تو وہ والی آیت آئی، تو اس وجہ سے میں نے بتایا۔ تو خیر بہت مشہور معروف تھے، لیکن سوال یہ ہوا کہ آخر ان کے پاس یہ خاصیت کہاں سے آئی؟ تو جب معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ابن سیرین جو تھے وہ کسی دکان پہ کام کرتے تھے، کہ دکان پہ کام ملازم تھے، کام کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون ان پہ فدا ہو گئی۔ اب جب وہ فدا ہو گئی تو وہ کبھی ادھر سے ٹرائی کر رہی ہیں، کبھی ادھر سے ٹرائی کر رہی ہیں، لیکن یہ توجہ نہیں دے رہے۔ جان گرامی، اگر خوشنودی خدا انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، یا لفظوں کو یہ بتا دوں کہ اگر حسن قدرت ہوتا ہے تو حسن مخلوق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن سیرین توجہ نہیں دے رہے، تو جب اس نے کہا کوئی مسئلہ بن نہیں پا رہا ہے تو دکان پہنچ گئی وہ۔ اور جب دکان پہنچی تو اس نے کہا مجھے یہ سامان دے دو، مجھے یہ سامان دے دو، کسی طرح سے ان سے کانٹیکٹ ہو جائے۔ اب یوں کرتے کرتے بہت سارا سامان خرید لیا۔ جب سامان زیادہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے، دکان مالک سے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، میں سامان تو اتنا لینے آیا نہیں تھی، اب مجھے پسند آ گیا تو میں نے لے لیا ہے، اور اتنا پیسہ بھی نہیں لائی ہوں۔ تو ایسا کریے کہ کسی صاحب کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ سامان ہمارے گھر تک پہنچا دے، باقی رقم بھی مجھ سے لے لیں۔ تو دکان مالک نے کہا بھائی ابن سیرین چلے جاؤ ان کے ساتھ، میڈم کا سامان لے کے گھر تک پہنچا دو۔ ابن سیرین نے سامان اٹھایا، گھر گئے، دروازہ کھولا، اندر رکھا۔ جیسے سامان اندر رکھا، میڈم نے دروازہ بند کر دیا۔ کہا اب تم جا نہیں سکتے ہو۔ توجہ ایسا نہیں کرنا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا دیکھو اب اگر تم نے زیادہ چالاکی دکھائی تو میں شور مچا دوں گی، لہٰذا میں جو کہہ رہی ہوں تم ویسے کرو۔ تو ابن سیرین کا اب تو معاملہ پھنس چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ بہت توجہ سے گرامی، اگر انسان خدا سے امیدیں وابستہ کرتا ہے تو خدا ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا ارے میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، میں تو خود ہی چاہ رہا تھا تم سے ملاقات کرنا، کہ تو مجھے موقع مل گیا۔ اچھا ایسا ایک کام کرو، تمہارا واش روم کہاں پہ ہے؟ میں ذرا فریش ہو کر کے آتا ہوں۔ بہت توجہ سے گرامی، اب وہ اندر گئے، جانے کے بعد جو غلاظت تھی اپنے اوپر لگا لی پوری۔ بہت توجہ، آپ جانتے ہوں کہ بزرگان کے پہلے جو بیت الخلا ہوا کرتے تھے وہ ایک کھڈی ٹائپ، جس کو کھڈی کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کہا جاتا ہے، تو غلاظت میں پڑی رہتی تھی۔ تو انہوں نے ساری غلاظتوں کو دوسروں کے اپنے جسم پہ لگا لیا، اور جب لگا کے اندر آئے، یہ کیا پاگل پن ہے، بھاگو یہاں سے، اور فوراً دروازہ کھولا، اس کو بھگا دیا گھر سے۔ ابن سیرین یہاں سے نکلے، پاس میں نہر بہہ رہی تھی، نہر میں چلے گئے،
اپنے جسم کی غلاظتوں کو صاف کرتے ہوئے خدا کو مخاطب کیا، پروردگارا یہ ظاہری نجاستیں مجھے محسوس ہے، یہ ساری ظاہری نجاستیں مجھے برداشت ہے، لیکن آخرت کے جہنم مجھے برداشت نہیں ہے۔ معبود میں اس نجاست کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ خدا نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ عزیزان گرامی، اگر خدا سے مدد چاہیں گے تو خدا مدد کرنے والا ہے۔ ایک سوال پر محمد والے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعی میں خدا سے انسان جڑا رہے، مصلحت کہہ کے کام نہیں چلتا ہے۔ ارے صاحب کیا کرے، مجبوری ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں جب بے پردگی ہوتی ہے کہا جائے یہ کیا ہے، کیوں بے پردگی ہو رہی ہے؟ ارے مولانا صاحب آج کل چل رہا ہے، یہ فیشن یہی ہے، زمانہ یہی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ پرانے زمانے کا ہے، پچھڑا ہوا ہے۔ توجہ جانے گرامی، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں 20 25 50 60 70 سال کا زمانہ ہمارے ملحوظ خاطر رہتا ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں رہتا ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، جو آخرت کا زمانہ ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہاں کیا چلے گا۔ آپ غور فرمائے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی، ہمیں یہاں کی بڑی فکر رہتی ہے، صاحب یہ نہیں چل پائے گا، یہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے خدا کے سامنے کیا چلنے والا ہے، اور جب انسان واقعی میں عشق حقیقی سے جڑ جاتا ہے تو دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، دنیا کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج جو ہمارے سامنے دنیا کی اتنی حیثیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واقعی میں خدا سے جڑے نہیں ہیں۔ مثال سے بات واضح کر دوں، سرور محمد والے آپ دیکھیے کہ جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے ایران میں، تو ایران میں مشہد جہاں پہ 8ویں امام کا روضہ ہے، تو وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد۔ اس کی خاصیت ہے، گوہر شاد شہزادی تھی جس نے مسجد بنوایا ہے۔ جو مسجد بن رہی تھی تو روز آتی دیکھ کے جاتی تھی، بھائی جو کوئی چیز آدمی بنواتا ہے تو خاص دلچسپی اس کی ہوتی ہے، تو روز آتی تھی، دیکھتی تھی، جاتی تھی۔ زمانہ گزرتا گیا، ایک دن جب وہ معائنہ کرنے آئی تو دیکھ رہی تھی، اسی درمیان میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ان کے چہرے سے نقاب اڑ گئی۔ جب نقاب اٹھی تو وہاں ایک جوان کی نظر ان کے چہرے پڑ گئی، وہ ان پہ عاشق ہو گیا۔ توجہ ذریعہ عاشق ہو گیا وہ۔ اب صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دل والے کیمرے میں کوئی تصویر کھنچ جاتی ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی تصویر کھنچ گئی، اب ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے تو ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہی ہے، موبائل وہی ہینگ ہو گیا۔ تو سلام محمد والے تو صاحب اس کے بھی دل میں فوٹو کھنچ گئی، اب بہت پریشان، نہ کھانے سے مطلب نہ پینے سے مطلب۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو واقعی عشق ہو جاتا ہے نا تو اسے کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کچھ نوجوان بہت مسکرا رہے ہیں، ایک سلوات محمد والے۔ اچھا اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ اگر ایک انسان کو ایک انسان سے عشق ہو جائے تو اسے کھانے پینے کا پتہ نہیں رہتا ہے، اسے سدھ بدھ نہیں رہتی ہے، اسے دن رات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، آرام سکون چین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ پیٹ خالی ہے یا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ انسان کسی انسان سے محبت کر لیتا ہے تو اس کا دل اتنا جڑ جاتا ہے کہ اسے اپنی ہوش نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی امیر المومنین ہو، اسے خدا سے محبت ہو جائے اور اس محبت کے رشتے میں پیر سے تیر کا نکل جائے اور معلوم نہ ہو تو تعجب کی کیا بات ہے۔ سبب محمد والے عزیزان گرامی، عشق نام ہی اس بات کا ہے کہ جب انسان جڑ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں رہتا۔ اب یہ بھی صاحب پریشان، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں،
اور صاحب پڑے ہوئے ہیں. اچھا ماں کا دل بڑا عجیب ہوتا ہے. کیا ہوا؟ اب کچھ بول نہیں رہے. ارے میرے لال بتاؤ تو کیا ہوا, کیا وجہ ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے؟ جب بہت ماں نے اصرار کیا تو کہا اماں دل کے کیمرے میں فوٹو کھنچ گیا ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ ہمیں کسی سے محبت ہو گئی ہے. کس سے؟ کہا کہ جو شہزادی گوہر شاد ہے ان سے ہو گئی. کیسی بات کر رہے ہو تم؟ اپنی حیثیت دیکھیے تم نے. کہا اس میں میرا بس نہیں ہے, یہ تو دل کا معاملہ ہو گیا. توجہ ذرا گرامی. اب کیا کروں, میرا بس نہیں چلتا, کچھ کھا نہیں پا رہا ہوں, کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. ماں کا دل ہوتا ہے. پہنچ گئی شہزادی کے پاس, ہاتھوں کو جوڑا, کہا آپ تو شہزادی ہیں, سب کو عطا کرتی ہیں, میں بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں. کہا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا قصہ مسئلہ ایسا ہوا, جب آپ گئی تھیں تو بھائی ہوا کا جھونکا چلا, آپ کا نقاب اڑا, ان کی نظر پڑی, ان کا دل پھنسا, کیا کیا جائے؟ کہا اچھا ٹھیک, کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو سکون مل جائے, وہ جو آپ کے ملنے کے بعد ہے. انہوں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں. کہا کہ اب آپ ہی کوئی راستہ نکالیے. بہت توجہ جانے گرامی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میری ایک شرط ہے. بہت توجہ. کہا کیا؟ کہا جو مسجد بن رہی ہے اپنے بیٹے سے کہو کہ 40 دن مستقل وہاں خدا کی عبادت کرے. اب ماں خوشی خوشی آئی بیٹے کے پاس کہ دیکھو ایسا ہے, بات ہو گئی ہے. اور شہزادی نے کہا کہ 40 دن تم وہاں پہ اللہ کی بات کرو. اس نے کہا اماں کیسی بات کرو, 40 دن, اماں ہم 400 دن کر لیں گے. اب وہ پہنچ گیا بھائی, مسجد پہنچ گیا, عبادت شروع ہو گیا, نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے. وہاں پہ ایک جو گوہر شاد تھی, انہوں نے ایک شخص کو لگا دیا, بھیا تم دیکھے رہنا, ان کو گڑبڑ نہ کریں. ابھی نماز پڑھتا رہا, عبادتیں کرتا رہا, صبح شام دوپہر ہر وقت نماز, خدا کی عبادت, نماز چل رہی ہے. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 25 دن گزرتے گئے. ہوتے ہوتے جب آخری ایام بچے کہ جب 38واں دن آیا تو شخص نے کہا بھیا تمہیں بہت مبارک ہو, تمہاری مانگی ہوئی مراد گوہر شاد تمہیں ملنے والی, بس 2 دن باقی ہے. بہت توجہ جانے گرامی. اگر انسان کو عشق حقیقی ہو جاتا ہے تو اس نے کہا اب مجھے گوہر شاد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے عشق حقیقی مل چکا ہے. اس عشق حقیقی کے سامنے اس عشق مجازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے گوہر شاد نہیں چاہیے, مجھے صرف عشق خدا چاہیے. سبب محمد عزیزان گرامی, اگر واقعی محبت انسان کو ہو جائے خدا سے تو اسے کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہم پریشان ہیں, میں نے اس سے پہلے مجلسوں میں آپ سے عرض کیا کہ جو حقیقت ہے, تخلیق جس چیز کے لیے ہماری ہوئی ہے, ہم اس سبب کو سمجھ لیں. ایک دفعہ خود سے سوال کریں کہ آخر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, اور کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ ہمیں جانا ہے. یہ بات اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ آب حیات جو پی رکھا ہے کسی نے, ایسا تو نہیں ہے. جانا ہے تو کنفرم ہے, جانے کی جو ٹرین بالکل کنفرم ہے, رہیے آپ جتنے دن جانا ہے. جب یہ بات طے ہے کہ جانا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ اتنے دن ہمیں کرنا کیا ہے. توجہ سے نگرانی. جس دن ہم یہ سوچ لیں گے ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں, اس دن ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا. کیا ہم یہاں غیبتیں کرنے آئے ہیں, کیا ہم یہاں برائیاں کرنے آئے ہیں, کیا ہم مثلا یہاں جاب کرنے آئے ہیں, کیا ہم یہاں مجلس پڑھنے آئے ہیں, کیا ہم یہاں پہ مثلا گھر بنانے آئے ہیں, کیا ہم یہاں بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. آخر ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا, ہم آئے کیوں ہیں. عزیزان گرامی, چونکہ آج آخری مجلس ہے تو ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ آخر ہمیں پروردگار عالم نے کیوں بھیجا ہے. بہت پریشان ہے, جواب نہیں مل رہا ہے. تو عزیزان گرامی, جب جواب نہیں مل رہا ہے تو ہمیں وہیں پہنچنا پڑے گا جہاں اس کا جواب ہے. تو قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے.
اب جب یہ بات پتہ چل گئی بھیا پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے، تو اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ عبادت ہے کیا چیز۔ توجہ ہے، میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا کہ عبادت ہے کیا چیز، کاہے کے لیے؟ نماز، روزہ، خمس، مجلس، ماتم، توجہ جانے گرامی۔ تو اب خدا کیا کہتا ہے کہ طاعتی ما ارید لا ما ترید۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا کہ میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ پروردگار تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اے میرے بندے، تو صرف ایک نیت یہ کرنا کہ تو جو بھی کرے گا میرے لیے کرے گا، اور کوئی ایسا کام انجام نہ دینا جس سے میرا دوسرا بندہ پریشان ہو، اور وہ کام کرنا جس سے میرے دوسرے بندے خوشحال ہو۔ اب ہمیں کون سا کام کرنا جس سے بندے خوش ہو؟ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اتنا مذاق نہ کرو کہ دوسرا رونے لگے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ارے صاحب، ہم کسی کے پیچھے نہیں بولتے، منہ پہ بولتے ہیں۔ اگر آپ منہ پہ بول کے کسی مرد مومن کو اذیت پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ بہت سینہ چوڑا کر کے ارے ہم منہ پہ بولتے ہیں، جب بھی بولا کریے تو سوچا کریے کیا بول رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، باقاعدہ مشہور جملہ ہے کہ تلوار کے زخم سے زیادہ زبان کا زخم ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں باقاعدہ روایات میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان جو 50 گرام کی محترمہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ پورے اعضا جوارح پوچھتی بھیا ہاتھ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ، اور پیر بھائی صاحب آپ کیسے ہیں۔ زبان صبح سب اعضا جوارح بات کرتی ہے، اور سر بھائی صاحب آپ کیسے ہیں، تو سارے اعضا جوارح، روایات ہے کہ سارے اعضا جوارح مل کے جواب دیتے محترمہ اگر آپ سکون سے رہنے دیں، چلتی آپ ہے پھٹتے ہم ہیں۔ ایک سلوات پر محمد والے عزیزان گرامی، ہمارے 90% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، گالی زبان سے۔ تو جو فرما رہے بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ صاحب اگر گالیوں سے بات ہو رہی سمجھیے ہم بہت بڑے توپ خان ہیں۔ اب فون اٹھایا، زمانہ بھائی ترقی کر رہا ہے نا، تو ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، تو سلام کلام بعد میں ہوتا ہے، گالیاں شروعات پہلے ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو، اب بات آئی میں اس کو سلوات بھائی محمد والے ایام اذا چل رہے ہیں، تو ایک بڑی شیورٹی ہم لوگ کو ہے کہ صاحب ہم جہنم میں تھوڑی جائیں گے، شہزادی کی دعا ہے۔ تو جو فرما رہے جانے گا ہم تو بالکل پکا انشورنس کروا کے آئے ہیں، ہمیں نہیں جانا ہے۔ مثال سے بات واضح کر دوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل بیٹھی ہوئی ہے، اچھا گناہ کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلائے، کیا جہالت کی انتہا ہے۔ تو جب فرما رہے ہیں اب بعض اوقات آپ دیکھیں بات کریں گے اور کہیں گے مرحوم مر گئے، یہ کہنا تو نہیں چاہیے۔ بھیا کہنا نہیں چاہیے تو کہہ کیوں رہے ہو؟ توجہ ہے؟ یعنی باقاعدہ غیبت بھی کر رہے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ غیبت ہو رہی ہے، یہ جان رہے کہنا نہیں چاہیے پھر بھی کہہ رہے ہیں، جب نہیں کہنا چاہیے تو کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ عزیزان گرامی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہی وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں کہ جو ایندھن کی شکل لے لیتی ہیں اور انسان کے سارے اعمال خاکستر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں صاحب یہ ہے کہ امام حسین تو بخشوائی دیں گے چاہے جو کرنا ہو۔ تو آپ لوگ سنا ہوگا کہ مولانا اطہر صاحب، انہوں نے ایک بڑی مشہور مثال ان کی ہے، ایک سلوات پر محمد والے جیسے مان لیجیے پولیس رات ہے، ہم اس پہ گزرنا ہے، ہم اس طرف ہیں اور مولا ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے پولیس رات کو ہم نے دیکھا تو بھائی سن رکھا ہے کہ بال زیادہ باریک تلوار زیادہ تیز، وہ آگ زیادہ گرم، تو ایک دہشت ہوگی۔ مولا سامنے بیٹھے، حوصلہ تو مل رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے سے مان لیجیے کوئی راستہ، جب کوئی راستہ مشکل ہوتا ہے اور باپ ہوتے ہیں اس طرف تو کہتے بیٹا پریشان نہ ہو، آ جاؤ ہم ہیں، پریشان نہ ہو جاؤ، تم کیوں پریشان ہو رہے؟ توجہ سے گرامی، باپ کیوں کہہ رہا ہے
چونکہ باپ اپنے بیٹے کی ہمت سے آگاہ ہے. وہی مولا بھی کہیں گے ارے تم تو میرے چاہنے والے ہو، آ جاؤ، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ابھی نماز تو پڑھی نا تم نے، نماز ہے نا، لاؤ رکھو نماز اپنی. مولا نماز تو نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کوئی پڑھی ہے، کچھ پڑھی ہے. اب جو صاحب ادھر دیکھا تو ایک تو عید والی نکل آئی، تو بقرعید والی نکل آئی، ایک آدھ جمعۃ الوداع بھی آ گئی. اب جو نکال کے دیکھا تو ان نمازوں میں بھی ریاکاری کی دیمک لٹک رہی ہے. پتہ چلا عید کی نماز پڑھنے تو گئے تھے لیکن پڑوسیوں کے بچوں کے جو کپڑے تھے اس کمپٹیشن میں پہنا کے لے گئے تھے. اچھا تم یہ والا پہنا رہے تو ہم یہ والا پہنا کے لے کے جائیں گے. اچھا روزہ تو رکھا ہوا؟ نہیں مولا روزہ تو نہیں. کیوں روزہ کیوں نہیں رکھ پائے؟ سفر میں تھے؟ نہیں. پھر توجہ رضان گرامی، تو کیا مشکل پیش آ گیا؟ ارے مولا رکھ نہیں پاتے تھے، پیاس بہت لگتی تھی. توجہ رضان گرامی. اچھا تو پھر یہ بتاؤ خمس تو نکالا ہی ہوگا؟ ارے نہیں مولا خمس کہاں، بچتا ہی نہیں تھا، نکالتے کہاں سے؟ زکوٰۃ؟ ارے مولا نصاب تک پہنچا ہی نہیں تھا. بہت توجہ نہیں. ارے کچھ تو لائے ہو. توجہ رضان گرامی. تصور کرے کہ اگر ہمارا مولا ہم سے سوال کرنے لگے تو ہم کیا جواب دیں؟ کچھ لائے ہو، کچھ کیا ہے؟ مولا مجلسیں بہت کی ہیں، شبیداریاں بہت کی ہیں، رات بھر جگے ہیں. مثلا بہت مجلسیں پڑھی ہیں، میں خود تو کہہ رہا ہوں میں نے بہت مجلسیں پڑھی. مولا بہت تذکرہ کیا ہے کہ دن میں کئی مجلسیں، بہت شبیداریاں، بہت نوحے پڑھے ہیں. توجہ ذرا گرامی. اب اگر کہیں مولا ہم سے یہ پوچھیں یہ بتاؤ کہ تم نے میری مجلسیں کیوں کی، تم نے میرا غم کیوں منایا، تم نے نوحے کیوں پڑھے؟ مولا آپ کو شہید کیا گیا تھا، مولا آپ کو بے گناہ شہید کیا گیا تھا. اچھا یہ بتاؤ مجھے کس نے شہید کیا؟ یزید نے. کہ یہ بتاؤ کہ یزید کا کردار کیا ہے؟ کہ یزید مولا چغل خور، یزید غیبت خور، یزید جھوٹا، یزید مکار، یزید عیار، شراب پینے والا، بے نمازی، روزے نہ رکھنے والا، تارک الصلاۃ، تمام برائیوں کے ڈھیر کو یزید کہتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ مولا آپ سخی ابن سخی، مولا آپ نمازوں کے قائم کرنے والے، مولا آپ مینار ہدایت ہے. مولا آپ کیا کہنا، آپ سخاوت کے مینار ہیں. مولا آپ کا کیا کہنا، آپ کی نماز قضا نہیں، آپ کے روزے چھوٹے نہیں ہیں، سارے احکامات اسلام تو آپ ہی شروع ہوتے ہیں. عجب نہیں مولا یہ پوچھے اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کردار مجھ سے مل رہا ہے یا یزید سے مل رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مولا یہ کہے کہ یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والے حسینی دفتر میں تنخواہ لینے آئے ہو. ایک سباب محمد و آل محمد. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم مولا سے کیا کہیں گے؟ مولا رات بھر شبیداری کی اور اذان کی آواز سنتے ہی سو گئے تھے. مولا جو آپ کا سر کٹا اس غم میں ماتم تو کیا تھا لیکن جس لیے سر کٹا اس کو فراموش کر دیا تھا. توجہ رضا نہیں. صرف ہم لوگ کا دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ آخر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی، کبھی غور کیا کیجئے، کبھی بھی اگر کوئی بات اس طرح کی ہو تو یہ نہ سوچ کے مخالف اعضاء نہیں ہے، لیکن انصاف سے یہ بتائیے کیا امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم بیٹھ کے مجلس پڑھیں اور آپ بیٹھ کے روئیں؟ کیا امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم علم چڑھا لیں؟ کیا امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم رات میں شبیداریاں کریں؟ کیا امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم صرف تابوت اٹھا لیں؟ عزیزان گرامی، امام حسین نے اس کے لیے قربانی نہیں دی تھی، یہ ہمارا اظہار محبت ہے. توجہ رہے، کیا ہدف تھا مولا کا؟ آخر کون سے ایسے حالات مدینے میں ہو گئے تھے کہ امام حسین مدینے کو چھوڑ کے کربلا آئے؟ اب اس پہ غور کیا آپ نے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنا گھر چھوڑ دیجئے، لکھنؤ چھوڑ دیجئے، تو آپ چھوڑ دیں گے؟
لیکن خدا نہ کرے اگر لکھنؤ کی زمین تنگ ہو جائے، ماحول آپ کے مزاج کا نہ ہو، تو آپ لکھنؤ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اگر امام حسین مدینے میں رہتے تو پھر دین بچ نہیں پاتا۔ اگر خدا نہ کرے امام حسین، یہ ممکن ہی نہیں تھا، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو سکون سے رہتے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن حسین کا بیعت کرنا گویا اسلام کا بیعت کرنا تھا۔ اس لیے اب یزید کیا کر رہا تھا؟ شراب کاری اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد، تمام برائیاں کرنے کے بعد، تو اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا تھا۔ امام حسین یہی تو دکھانا چاہتے تھے کہ خلیفۃ الرسول کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے۔ سبق محمد والے ہمیں بھی یہی بتانا ہے کہ عزادار امام حسین سیاہ قبا سے نہیں ہوتا ہے، سیاہ مامے سے نہیں ہوتا ہے، سیاہ لباس سے نہیں ہوتا ہے، عزادار امام حسین کردار سے ہوتا ہے۔ توجہ نہ گرامی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ارے مولانا صاحب 5 دن سے تو خالی اب ڈرا ہی رہے ہیں، اور کچھ نہیں مسئلہ ہے۔ مسئلے کا بتا دینا کافی نہیں، مسئلے کا حل بھی بتانا چاہیے۔ اب عزیزان گرامی، جب اتنی مشکلات ہو چکی ہیں، مثلا خدا کی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے گناہ کیے، اب کیا؟ اب آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ عزیزان گرامی، مسئلے کا حل بھی تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے صاحب، مشکلات آ گئیں، دقتیں آ گئیں، گناہ ہو گئے اور نافرمانیاں ہو گئیں، اب ہم کیا کریں؟ میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں، صلوات محمد والے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں آج کا ماحول، جب کسی کا کوئی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو بڑی امیدیں اس سے جڑنے لگتی ہیں۔ تو خانوادے جب بیٹا پیدا ہوا تو ماں نے بڑی امیدیں جوڑ لی، بیٹا بڑا ہونے لگا، پڑھایا لکھایا، بڑا ہوا، اور صاحب مثلا انہوں نے MBBS کر لیا، کمانے لگے، باہر چلے گئے۔ اب جب وہ باہر چلے گئے تو ماں جب مجلسوں میں جا رہی تو مجلسیں کم ہو رہی ہیں اور دلہن کی ڈھونڈیاں زیادہ ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ارے یہ وہ کس کی بیٹی ہے، ارے وہ دیکھو ذرا وہ کس کی ہے، توجہ نہیں رہا۔ اب خیر جا رہی ہیں تو جب بھی جا رہی ہیں تو یہی دیکھ رہی ہیں وہ کس کی بیٹی ہے، وہ کس کی نواسی ہے، وہ کس کی پوتی ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، ابھی یہ چیز جستجو ماں کی چل ہی رہی تھی کہ یک بیک صدا ہے کہ بھیا ڈھونڈو نہیں، معاملہ سیٹ ہو گیا، بھائی صاحب نے پسند کر لیا، اب زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں معاملہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ دل ٹوٹ گیا۔ اب جو بھائی صاحب محرم سفر میں آتے تھے وہ آنا بھی بند ہو گیا، جو منی آرڈر آ رہا تھا وہ بھی رک گیا، ماں کا دل بیٹھ گیا، ہارٹ اٹیک پڑا، ایڈمٹ ہو گئی۔ جب طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو کہا دیکھو ایسا ہے، اب اس نالائق کو میرے جنازے میں آنے مت دینا، میں نے آپ کر دیا اس کو، دیکھو میرے جنازے کو کاندھا نہ دے وہ۔ توجہ رضوان گرامی، وقت گزرتا گیا، محرم کے ایام آئے، ایک مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے والدین کے اوپر، تو جب رضوان گرامی بات دل سے پڑھی جاتی ہے دل میں لگ جاتی ہے، تو جب ماں پہ مجلس پڑھی تو انہیں بات محسوس ہوئی، جیسے محسوس ہوئی صاحب مجلس بعد فوراً اٹھے، لیپ ٹاپ اٹھایا، ٹکٹ بک کیا اور اپنے گاؤں چلے آئے۔ اچھا دیکھیں، ایک ماحول محلے گاؤں کا بھی ایک الگ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملہ بگڑا ہوتا ہے تو دوسروں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اب جیسے وہ پہنچا، اماں تم کہاں آئے ہو، تمہاری اماں تم کو تو آنکھ کر دیا ہے، تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ توجہ ایسا نگرامی، بڑی عجیب بات ہے، مسئلہ کسی گھر کا ہے، ماں کسی اور کی، بیٹا آ رہا ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تو اس نے کہا دیکھو ایسا یہ میرا میری اماں کا معاملہ، تم بیچ میں نہ بولو، بہت توجہ نگرامی۔ خیر گھر پہنچے اور جیسے ہی ماں کو دیکھا، ماں نے کہا ہٹو یہاں سے، کیوں آئے میرے پاس، میں تمہیں آپ کر دیا ہے۔ ارے اماں کیسی بات کرو، کوئی اماں نہیں، مجھے چھونا بھی نہیں تم، بالکل غصے میں۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد ماں سے لپٹ گیا، اماں کیسی بات کر رہی ہو، کیا میں تم سے جدا ہو سکتا ہوں، میں تمہارے تو دل کا ٹکڑا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ ماں کی محبت میں جوش آیا،
وہی تو میں کہوں کہ میرے دودھ کی تاثیر کہاں چلی گئی، پلٹ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزیزان گرامی، یہ ماں وہ ہے کہ جس کے سینے میں پروردگار عالم نے محبت کا صرف ایک حصہ رکھا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو معاف کر سکتی ہے، وہ خدا جو اس ماں کو خلق کرنے والا ہے، جس کے پاس 100% محبت ہے، آج ہم نے نافرمانیاں کی ہے لیکن خلوص کے ساتھ اس پیشانی کو اس مالک کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ پروردگارا، بہت گناہ کیے ہیں، تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ معبود، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو کیا ہمارا خدا ہمیں معاف نہیں کر دے گا؟ ایک سبب محمد والے عزیزان گرامی، ٹھیک ہے گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ہم نے پریشانیاں لوگوں کو دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم اس خدا سے معافی مانگ لیں اور اس خلوص نیت سے مانگیں اور ایسے مانگیں جیسے حر نے مانگا، توجہ رہے عزیزان گرامی، کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا زندگیاں بدل دیا کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے ایک رات میں حر نے کیا کیا جو ہم پوری زندگی میں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابھی بھی امام حسین کے صدقے میں، امام حسین کی فرش ازا سے ہم یہ عہد کے لیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ ہم گناہوں کو قسطوں میں چھوڑیں، کیونکہ اتنی عادت پڑ چکی آسانی سے چھوٹنے کا نہیں ہے، تو رفتہ رفتہ چھوڑیں کہ آج کے بعد ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہو، جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو واقعیت یہ ہے کہ ہمارے اندر امام حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عزادار امام حسین کی حیثیت کیا ہے، آپ جانتے ہیں؟ میں نہیں یاد ہے، میں نے آپ سامنے عرض کیا نہیں کیا کہ جب لوگ کربلا جاتے ہیں، اربعین ابھی گزرا ہے، اربعین میں جب لوگ جاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک عالم دین کی آنکھ میں تکلیف تھی، بہت پریشان تھے، تو جب عاشور کا دن آیا، تو عاشور کے دن لوگ جاتے ہیں علماء حضرات کو جو آیت اللہ ہوتے ہیں انہیں تعزیت دینے کے لیے، تو وہاں پہ بھوسے اڑائے جاتے ہیں، تو لوگوں سر پہ پڑے ہوئے تھے، تو جب وہاں عزادار ان کو تعزیت دینے گئے تو انہوں نے ایک عزادار کے سر سے وہ بھوسے کا ایک ذرہ اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ آپ جانتے ہیں عزادار کی حیثیت کیا ہے؟ سیاہ لباس پہن لینا عزاداری تھوڑی ہے، دل سے عزاداری ہونی چاہیے۔ عزاداروں اپنی اہمیت کو سمجھیے، ہم ہیں کیا، کہ جب اربعین میں انشاءاللہ جو لوگ جائیں گے دیکھیں گے، جب میں گیا ایک لمبا قافلہ چل رہا ہے، جگہ جگہ لوگ التماس کر رہے ہیں کہ ہمارے خیمے میں آپ بیٹھ جائیے کہ ہم آپ کا پیر دھل دیں۔ کہ بھیا اتنی کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ آپ عزادار امام حسین ہیں۔ جگہ جگہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے جوان کھڑے ہوئے مشینیں لے کر کے کہ آپ کے پیر کا مساج کر دیں۔ بھائی کیوں اتنا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ عزادار امام حسین ہیں۔ عزاداروں جب لوگ جا رہے تھے تو ایک بڑی عجیب چیز دکھائی دی کہ جگہ جگہ لوگ جو سڑکوں پہ خاک جمع ہو رہی اس کو جمع کر رہے تھے، اور بڑے دیوانے وار جمع کر رہے، اسے لگ رہا تھا کوئی اشرفی ہے یا کیا چیز ہے۔ تو جب دو تین جگہ دیکھا تو دل میں سوال آیا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ خاک امام حسین کے عزادار کے قدموں کی خاک ہے، ہم اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کا سجدگاہ بناتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حیثیت ہے، یہ عزت عزادار امام حسین۔ عزاداروں آج شب شہادت امام حسن ہے۔ عزاداروں آج جس دنیا میں جس عالم میں ہم جی رہے ہیں اس کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ کیسی کیسی قربانی؟ جب امام حسن، روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین گھر آئے ہیں، اور گھر آنے کے بعد جب انہوں نے پانی مانگا ہے تو 14 ملونہ جو اس نے پانی دیا ہے
آپ کو معلوم اس نے کیا کیا تھا؟ جو پانی کی سراہی میں پورا زہر خالی کر دیا، اور جب مولا کو پانی دیا ہے، مولا نے صرف 2 گھونٹ پانی پیا۔ عزاداروں، جب مولا نے پانی پیا ہے تو فوراً جب گلاس کو پھینکا ہے اور پانی زمین پہ گرا ہے تو زمین سے بلبلے اٹھنے لگے ہیں، اتنی تیزابیت تھی پانی میں۔ اور میرا امام تڑپنے لگا، ایک دفعہ سینے کو پکڑ کہتا آخر تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ عزاداروں، اس کے بعد جب امام نے چیخنا شروع کیا ہے تو بنی ہاشم کے لوگ آنے لگے، جناب زینب آئی، امام حسین آئے، ام کلثوم آئی، جناب عباس آئے۔ کیا دیکھا جناب زینب نے کہ بھائی ہے جو زہر کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ عزاداروں، ایسا زہر تھا کہ امام حسین کے کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں۔ اب جیسے تش سامنے آیا ہے تو کلیجے کے ٹکڑے، امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے ہیں۔ جناب زینب نے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے۔ عزاداروں، میں کہوں گا شہزادی، ابھی آپ نے امام حسن کی کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھیے گا۔ ہاں عزاداروں، اب امام حسن جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب مولا غسل و کفن دیا گیا ہے۔ غسل و کفن دینے کے بعد جب مولا کا جنازہ اٹھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جنازہ اٹھتا تھا تو بیویاں جنازے کو روک لیتی تھی، تھوڑا دیر اور رک جاؤ، تھوڑا دیر اور رک جاؤ۔ لیکن عزاداروں، جب جنازہ اٹھا ہے، جب جنازہ باہر گیا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جنازے پہ تیر چلائے گئے ہیں اور امام حسن کو رسول خدا کے پاس دفن نہیں ہونے دیا ہے۔ تاریخ کا ایک لوتا جنازہ ہے جس پہ تیر چلائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو گھر میں بیٹیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، بہنوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن عزاداروں، جب جنازہ واپس آیا ہے، ایک کوہرام برپا ہوا۔ زینب نے کہا فضہ دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ جیسے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ جب امام حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے، ایک دفعہ فضہ نے کہا شہزادی، ارے آقا حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے۔ جنازہ گھر میں رکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب نے پوچھا بھیا حسین آخر کیا وجہ ہے، جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ ایک دفعہ امام حسین نے کہا بہن، ارے پہلے بھائی حسن کے جنازے سے تیروں کو تو نکال دیجئے۔ میں کہوں گا شہزادی، ایک بھائی وہ ہے جس کے لاشے سے تیر کو نکالا ہے، ایک بھائی وہ ہے جس کا لاشا تیروں پر ہوگا۔ عزاداروں، لیکن میں کہوں گا مولا آپ شہید ہو گئے ہیں، آپ کا لاشوں میں تیر لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے جناب قاسم کو تماچے نہیں لگائے ہیں، کسی نے جناب قاسم کو تماچے نہیں لگائے ہیں۔ مولا کربلا میں دیکھیے آپ کا بھائی حسین ہے، لاشا تیروں پہ معلق ہے، لیکن ایک ننھی سی بچی ہے، اسے تماچے لگائے جا رہے ہیں، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ بس عزاداروں، آخر روایت مجلس تمام ہو گئی کہ جب تمام خیمے جل چکے ہیں، خیموں میں آگ لگ چکی ہے اور یہ قافلہ اپنی منزلیں طے کر چکا ہے۔ اب وہ زمانہ آیا کہ جناب مختار کا زمانہ آیا ہے اور جناب مختار ایک تھی سوال کر رہے ہیں تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو مختار نے جب ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا مختار تم برداشت نہ کر سکو گے۔ عزاداروں، دل تھام کے سنیے گا، آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جب آپ گھروں میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹیاں آ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے، میرے بابا آئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، مختار نے جو شخص سے پوچھا نہیں پتا کیا ہوا تھا تو اس نے کہا مختار، جب خیموں میں آگ لگ گئی اور بیویاں اس خیمے سے اس خیمے جانے لگی تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے جو خیمے سے نکلتی ہے، اس کے کانوں میں 2 گوشوارے ہیں۔ میں نے کہا بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ گوشوارے مت لے، یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے، سب کچھ تو لوٹ چکے ہو، میرے بابا کی آخری نشانی کو رہنے دو۔ جیسے اس نے یہ کہا میں نے تازیانے کو لہرانا شروع کیا، بچی سہم جاتی ہے اور ننھے ہاتھوں سے کالوں سے گوشوارے اتارنے لگتی ہے۔ جب گوشوارے نہیں اتر
جاتا ہے۔ مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ کہ مختار اب اس کے آگے نہ سن سکو گے۔ مختار کہتے پتہ کیا ہوا؟ کہ مختار سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جب گوشوارے نہیں اترے میں نے ہاتھوں کو بڑھایا، گوشواروں کو کھینچ لیا، بچی کے کانوں سے خون جاری، بچی نے میدان کارزار کا رخ کیا۔ بابا وہ گوشوارے جو بڑی محبت سے پہنائے تھے یہ لعین چھینے جا رہا ہے۔ بابا آپ کی نشانی سکینہ کے پاس نہ تھی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرام کی جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بیمار نے شفا کاملہ فرمائے۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے لا ولد نے اولاد حسنہ سے نواز دے۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے۔ مشاہدات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں بھی فرش عزائے سید الشہداء برپا ہو، معبود ان تمام جگہ کو برکتوں سے پر کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے بن سکے جیسا امام ہم سے چاہتا ہے۔ کہ واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اعوان انسان میں شمار ہو سکیں، ماتم حسین تھے خواہر شاہدی آئے کیا کریں، کہتی تھی خواہر شاہدی آئے کیا کریں، اے دوش مصطفیٰ کے مکی ہائے کیا کریں، کہتی تھی خواہر شاہدی آئے کیا کریں، بچے تڑپ رہے ہیں اندھیرا غضب کا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں اندھیرا غضب کا ہے، کوئی یہاں چراغ نہیں آئے کیا کریں، کہتی تھی خواہر شاہدی آئے کیا کریں، گھر سے جو ساتھ آئے تھے سب قتل ہو گئے، گھر سے جو ساتھ آئے تھے سب قتل ہو گئے، وہ ہے کہیں تو ہم ہیں کہیں ہائے کیا کریں، کہتی تھی خواہر شاہدی آئے کیا کریں، عباس تم کہاں ہو ہماری مدد کرو، عباس تم کہاں ہو ہماری مدد کرو، گھیرے ہوئے ہیں دشمن دہائے کیا کریں، کہتی تھی خواہر شاہدی آئے کیا کریں، قاسم شہید ہو گئے جلتی زمین پر، قاسم شہید ہو گئے جلتی زمین پر، خیمہ بھی بیٹھنے کو نہیں آئے کیا کریں، کہتی تھی خواہر
ہے